عوام کے لیے خوشخبری، پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ کا منجمد پہیہ چلانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے اے سی بسوں میں 20 اور نان اے سی میں 15% کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ کے چیئرمین عصمت اللہ نیازی کہتے ہیں کہ حکومت کے جاری تمام ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ بس میں بیٹھنے سے قبل ماسک، ہینڈ گلوز اور سینیٹائزرز کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ پردیسیوں کے لیے بڑی خبر، حکومت نے پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد کرواتے ہوئے پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ آپریشنل کر دی جائے گی۔ حکومتی فیصلے پر آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین عصمت اللہ نیازی، فیصل موورز کے مالک خواجہ احمد شہزاد نے پریس کانفرنس کر کے ایس او پیز پر منوعن عمل درآمد کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ جو جتنے ایس او پیز ہیں اس پہ انشاءاللہ عمل ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا جس طرح تاثر ہے کہ بازاروں میں یہ ہوا، کیونکہ یہ اور بازار کا مختلف سٹائل ہے، وہاں گلیاں تنگ ہیں، ہر چیز ہے، وہاں مشکلات ہیں، مگر اس پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ جو چیلنج ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے قبول کیا، انشاءاللہ اس پہ ہم، اور ہمارے منسٹر صاحب سے میری یہ بات ہوئی ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم اس پہ پابندی کریں گے۔ کرایوں میں کمی کے حوالے سے ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومتی فیصلے کے مطابق نان اے سی 15% جبکہ اے سی بسیز کے کرایوں میں 20% کمی کی گئی ہے۔ حکومت کے جاری کردہ ایس او پیز کے مطابق ویٹنگ ہالز میں مسافر 6 فٹ کے فاصلے پر بیٹھیں گے۔ ٹکٹ خریدتے وقت 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ بس میں بیٹھنے سے قبل تھرمل مشین سے مسافروں کا بخار چیک کیا جائے گا۔ کیمرہ مین ندیم کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ آپ کو بتائیں کہ شہر کی تاجر برادری اور لاہور چیمبر نے عید الفطر تک کپڑوں اور جوتوں اور ریڈی میڈ گارمنٹس کی ہول سیل اور ریٹیل کی مارکیٹس کو 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے مارکیٹ کھلنے سے ہی رش کم ہوگا۔ شہر کی تاجر برادری اور لاہور چیمبر نے عید الفطر تک کپڑوں، جوتوں اور ریڈی میڈ گارمنٹس کی ہول سیل اور ریٹیل کی مارکیٹوں کو 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر لاہور چیمبر عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ 24 گھنٹے مارکیٹس کھلنے سے رش کم ہوگا اور ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ عید تک گورنمنٹ کو چاہیے فوری طور پہ 24 گھنٹے 7 دن کے لیے اناؤنس کر دیں منڈے سے، تاکہ لوگ اپنی خریداری اپنی ایزیلی کر سکیں، جا سکیں، ادروائز اسی طرح رش ہوگا۔ انارکلی بازار، اچھرا اور دیگر ریڈی میڈ گارمنٹس کے تاجروں نے کہا کہ حکومت عید الفطر تک ریڈی میڈ گارمنٹس، کپڑوں اور جوتوں کی مارکیٹس 24 گھنٹے کھولنے کی اجازت دے۔ ساری دنیا پریشان ہے، اب عید میں صرف 4-5 دن رہ گئے ہیں، تو انہیں گورنمنٹ کو چاہیے، جیسا کہ پرسوں بھی ہماری آپ کے ساتھ ہوئی تھی میٹنگ، تو اس میں ہم نے بھرپور طریقے سے اپیل کی تھی پرائم منسٹر کو، ان کو تک بات پہنچی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ انہیں کر دینا چاہیے، عید تک اوپن کر دینا چاہیے۔ اس ٹائم تو ہر پوزیشن خراب ہوئی ہے یار، فری اب ٹائم دے، کچھ ٹائم تو دینا میں، آپ یہ کوئی ٹائمنگ تو نہیں ہے۔ مثلا کہ آپ دیکھیں نا، افطاری کرتے ہیں، پھر عبادت میں نماز پڑھتے ہیں، پھر اتنی جلدی کون اٹھے گا؟ تاجروں نے کہا کہ 24 گھنٹے مارکیٹس کھلنے سے ہی ان کے کاروبار کی بقا ممکن ہو سکے گی۔ کیمرہ مین رانا آذر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ لاک ڈاؤن کے تحت اناکھ علی بازار بند، مگر بند دکانوں کے سامنے کپڑوں اور جوتوں کے عارضی سٹال سج گئے ہیں۔ فیملیز بھی لاک ڈاؤن کو خاطر میں لاتے ہوئے عید خریداری کے لیے انارکلی بازار پہنچ گئیں۔ لاک ڈاؤن کے تحت انارکلی بازار بھی بظاہر بند رہا، مگر دکانوں کے سامنے عارضی سٹال سج گئے۔ فیملیز نے بھی لاک ڈاؤن کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انارکلی بازار کا رخ کیا اور شاپنگ کرتی رہیں۔ ہمیں ٹائم دیا تھا 24 گھنٹے کھولنے کے لیے، جو آگے دن رہ گئے ہمارے لیے، کیونکہ کچھ بھی نہیں، ہم نے بھی روٹی روزی کمانی ہے، اگر یہ دن ہمیں نہیں ملیں گے تو ہمارا سسٹم نہیں چل سکتا۔ انارکلی بازار کے تاجروں کی اکثریت مایوس چہروں کے ساتھ بند دکانوں کے سامنے موجود رہی۔ چھوٹے تاجران نے پنجاب حکومت سے عید الفطر تک 24 گھنٹے بازار کھولنے کا مطالبہ کیا۔ دکانیں کھلنی چاہیے، کیونکہ یہ عید کا سمے، ہر سال عید پہ نا رات کو شاپنگ ہوتی ہے، افطاری کے بعد جو شاپنگ ہوتی ہے نا وہی شاپنگ ہے، اس میں اتنی گرمی میں کون کرے گا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ عید تک مارکیٹ 24 گھنٹے کھلنے سے ہی دکاندار اپنے اخراجات پورے کر سکیں گے۔ کیمرہ مین رانا آذر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اور اب کچھ بات کریں کرونا وائرس کی، جس کے مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ 24 گھنٹوں میں لاہور میں کرونا کے 112 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ لاہور میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 6918 ہو گئی ہے۔
उधर PIC के प्रोफेसर ऑफ कार्डिक सर्जरी के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद सर्जरी यूनिट 1 5 रोज के लिए बंद कर दिया गया। सर्जरी यूनिट 1 के मरीजों को दूसरे यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। कार्डिक सर्जरी यूनिट 1 के तमाम डॉक्टर्स और तिबी अमले को भी कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। PIC कार्डिक सर्जरी यूनिट 2 के प्रोफेसर समेत 47 डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबरान पहले ही कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना की हालिया वबा के बायस PIC सबसे ज्यादा मुतासिरा अस्पताल है। आपको बताएं कि लॉकडाउन में नरमी है या फिर महकमा पुलिस की लापरवाही है। लाहौर पुलिस में कोरोना केसेस में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। 3 रोज में 2 एहलकार जान की बाजी हार गए। लाहौर शहर में कोरोना से शरह अमवात 1% जबकि लाहौर पुलिस में शरह अमवात 2% तक पहुंच गई है। लाहौर पुलिस के 80 एहलकार कोरोना का शिकार हो चुके हैं, जिसमें SSP रैंक से लेकर कांस्टेबल रैंक तक के अफसरान और एहलकार शामिल हैं। 22 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। 3 रोज में 2 पुलिस एहलकार कोरोना वायरस से जान की बाजी हार चुके हैं। लाहौर पुलिस में कोरोना केसेस और शरह अमवात में बदस्तूर इजाफा हुआ है। माहिरीन तिब का कहना है कि पुलिस हिफाजती इकदाम पर अमल पैरा और ज्यादा फील्ड में ड्यूटी देने के बायस मुतासिर हो रही है। और अब बात करें कि होम आइसोलेशन पॉलिसी के तहत एक हफ्ते में 112 कोरोना वायरस के मरीजों को घरों पर रहने की इजाजत दे दी गई है। मजीद 150 मरीजों को घर पर आइसोलेशन की इजाजत देने का मामला भी ज़ेर गौर है। महकमा सेहत और जिले इंतजामिया को अब तक 250 से ज्यादा दरख्वास्तें होम आइसोलेशन के लिए मौसूल हो चुकी हैं। 150 दरख्वास्तें अभी प्रोसेस के मरहले में हैं। कोरोना के 38 कन्फर्म मरीजों को कैंट में होम आइसोलेशन की इजाजत दी गई है। इसके अलावा समनाबाद टाउन में 23, दातागंज बख्श टाउन में 21, अजीज भट्टी टाउन में 10, नश्तर टाउन में 9, अल्लामा इकबाल टाउन में 6 और गुलबर्ग टाउन में 5 मरीजों को घर पर आइसोलेशन की इजाजत दी गई है। शहर के 3 टाउन जिनमें शालामार टाउन, रावी टाउन और वाका टाउन शामिल है में कोरोना के किसी भी मरीज को ताहाल होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं दी गई। टीचिंग अस्पतालों ने कोरोना वबा में काम करने वाले डॉक्टर्स और अमले को एजाजिया देने का हुकूमती फार्मूला मुस्तरद कर दिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भिजवाए गए जवाब में टीचिंग अस्पतालों का कहना है कि तमाम डॉक्टर्स और अमले को बिला इम्तियाज एजाजिया भिजवाया दिया जाए। हुकूमत की हिदायत पर 11 मई को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने टीचिंग अस्पतालों से इन डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक समेत सपोर्ट स्टाफ के कवायद मांगे थे जो बराह रास्त कोरोना वार्ड में काम कर रहे थे। इनको बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया दी जानी थी। टीचिंग अस्पतालों ने इस फार्मूले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। टीचिंग अस्पतालों की जानिब से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को जवाब दिया गया है कि इस गैर इम्तियाजी फार्मूले से डॉक्टर्स और तिबी अमले में गहरी तशवीश है। कोरोना आइसोलेशन की बजाय तमाम डॉक्टर्स और अमले को एजाजिया दिया जाए क्योंकि अस्पतालों में काम करने वालों के मुतासिर होने का यकसा खतरा है। टीचिंग अस्पतालों ने इस्तदा की है कि एजाजिया देने की इम्तियाजी पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। उधर महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने एंटीबायोटिक दवा के ज्यादा इस्तेमाल पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। गैर जरूरी तौर पर एंटीबायोटिक अद्वियात देने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला कर लिया गया है। एंटीबायोटिक अद्वियात के इस्तेमाल पर PITB बोर्ड के साथ मिलकर डॉक्टर्स का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के मुताबिक डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए गुज़श्ता साल 50% मरीजों को एंटीबायोटिक अद्वियात लिख कर दी। एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की सेहत के लिए भी खतरनाक है, इसलिए महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने डॉक्टर्स को जरूरत के मुताबिक एंटीबायोटिक अद्वियात देने की हिदायत कर दी है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल रोकने के लिए एंटीबायोटिक अद्वियात भी सिर्फ जरूरत के मुताबिक खरीदने का फैसला किया है और डॉक्टर्स को हिदायत की है कि WHO के SOPs के मुताबिक अद्वियात तजवीज़ करें। कोरोना के बायस माली मुश्किलात का सामना, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अस्पतालों में पनाहगाहों की तामीर का मंसूबा खत्म करने की तजवीज़ दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के अस्पतालों में 12 करोड़ रुपए की लागत से 6 पनाहगाहों की तामीर का मंसूबा बनाया था। ज़राए के मुताबिक मौजूदा माली साल में 8 करोड़ मुख्तस किए गए, लेकिन माली मुश्किलात के बाद मुख्तस शुदा फंड्स खत्म कर दिए गए हैं। ज़राए का कहना है कि अस्पतालों में पनाहगाहें तामीर करने की बोर्ड और गवर्नर्स ने तजवीज़ दी और महकमा सोशल वेलफेयर को रेवेन्यू फराहम करने की हिदायत की, मगर बोर्ड और गवर्नर्स अस्पतालों में पनाहगाहों की इमारत का कयाम में नाकाम रहा। अब रवा साल पनाहगाहों की तामीर में नाकामी पर मंसूबा खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जमातुल विदा और यौम अक़दस के इंतजामात के लिए महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली है। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से
जुमातुल विदा और यौम अल-कुदस और ईद के हवाले से अलहदा हिकमत अमली मुरतब करने के लिए महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट आने पर पंजाब हुकूमत हतमी फैसला करेगी। उधर पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 14,201 है। अब तक पंजाब हुकूमत तकरीबन 1,58,000 टेस्ट कर चुकी है। 24 घंटों के दौरान आपको बताएं कि 5,953 टेस्ट किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने मसीही बरादरी को गिरजा घरों में इतवार की इबादत करने की इजाजत दे दी है। पंजाब हुकूमत की काबीना कमेटी ने गिरजा घरों में इतवार के रोज इबादत करने की इजाजत दी है। SOPs के तहत मसीही बरादरी गिरजा घरों में जाकर इबादत कर सकेगी। संडे चर्च सर्विस के दौरान मुरव्वजा हुकूमती SOPs पर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। और उधर 65 रोज बाद अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल हो गया। कराची से पहली परवाज लाहौर पहुंच गई है। PIA की परवाज PK 8304 से 86 मुसाफिर लाहौर पहुंचे हैं। 1 माह 26 दिन बाद अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। कराची से पहली परवाज लाहौर पहुंच गई। PIA की परवाज PK 8304 से 86 मुसाफिर लाहौर पहुंचे हैं, जबकि लाहौर से कराची के लिए PK 8305 4:30 बजे के बाद रवाना हुई। उससे कबल लाहौर एयरपोर्ट पर इंसदाद कोरोना के हवाले से इकदाम किए गए थे। एयरपोर्ट आमद पर मुसाफिरों को बाकायदा सैनिटाइज किए जाने के बाद इमारत में दाखिले की इजाज़त दी गई। तैयारों के अंदर भी कोरोना वायरस से बचाव के SOPs के तहत एक नशिस्त के फासले से बिठाया गया। ज़राए के मुताबिक PIA का लाहौर से कराची का एक तरफा किराया 17,000 से 23,000 रुपये वसूल किया गया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद को वफाकी हुकूमत से ऑपरेशन बहाली की इजाज़त मिलने की उम्मीद है। फौरी ट्रेनें चलाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल होने का दावा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकवा किया कि हुकूमत ने ट्रेनें बंद रखी, यहाँ सब उल्टा हो रहा है। वज़ीर आज़म इजाज़त दें तो एक दिन में ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर देंगे। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना था कि नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वज़ारतें जूते की नोक पर रखते हैं। इस हवाले से नवाज शरीफ तरमीम लाए थे। अब इमरान खान की हुकूमत है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई तसव्वुर भी ना करे कि नामूसे रसालत पे कोई हरफ आ सकता है। ऐसी हजारों वज़ारतें हम जूती की नोक पे लिखते हैं जहाँ इश्क़ नबी और आशिक़ रसूल का मसला पैदा हो। कौम को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि नवाज शरीफ का दौर नहीं है, ये नवाज शरीफ तरमीम लेके आया था, ये इमरान खान का दौर है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि खत्म नबूवत पे कोई असर आए। शेख रशीद अहमद ने नैब कवानीन में तरमीम की मुखालफत कर दी। कहते हैं अपोजिशन चाहती है कि नैब खत्म हो जाए। नैब 31 जुलाई तक चारों जरूर फेरेगा। दो बड़ी अपोजिशन जमातों में टप्पड़ ही नहीं है, पीपल्स पार्टी और नून में। फजलुर रहमान को वो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। बाकी मैंने आपको कह दिया 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद अहमद का कहना था कि जहाज और ट्रांसपोर्ट चलाए जा रहे हैं, अगर ट्रेनों की इजाजत ना दी तो रेलवे दिवालिया हो जाएगा। हमारे पास तनख्वाहें और पेंशन के पैसे नहीं। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान, राना मशहूद अहमद और उस्मा बुखारी का कहना है कि हुकूमत हुकूमती खर्चे पर रोज शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नाकामियां छपवा रही है। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मौजूदा हालात में हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत के असाब पर शहबाज शरीफ सवार हैं। 2 साल से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं। बनी गाला और जमान पार्क की जमीन की अलॉटमेंट का जवाब कौन देगा? चले, हमारा तो कैटल फार्म, हमने सब कुछ डिक्लेयर किया हुआ है, कैटल फार्म है। सरकारी पैसे से 56 करोड़ की सब्सिडी दे के जो इस कौम की चीनी चोरी की गई है, जो आटा चोरी किया गया है, उसका हिसाब कौन देगा? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि जितनी भी तहकीकात करवाई जा रही हैं सब सियासी हैं। राना मशहूद ने कहा कि शहजाद अकबर सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। इंतकाम और सिर्फ इंतकाम, और वो भी झूठ की बुनियाद पर, और उसका सरबरा एक ऐसे शख्स को लगा दिया जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कहा, जब काजी फायज ईसा का केस चल रहा था, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का, तो वहां पर पूछा गया फाजिल जज साहिबान ने कि
ARU جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ شہزاد صاحب آپ کہاں کے بیرسٹر ہیں؟ آپ کو یہ نہیں پتا کہ لا ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ آپ ایز اے پروسیکیوٹر ایک کیس کو کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں اور اسی محکمے کے آپ انچارج ہیں اور آپ آ کے ٹی وی پہ پبلک پرسیپشن کے لیے بیٹھتے ہیں. از دس واٹ اٹ از؟ اور کسی ایک الزام میں آپ کے کوئی سچائی اور حقیقت نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ حکومت عید کے بعد مزید سیاسی انتقامی کارروائیاں کرنے جا رہی ہے، تاہم حکومتی ناکامیوں کی حقیقت عوام کے سامنے آ چکی ہے. کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ عمر اسلم. محکمہ خوراک پنجاب اور ضلع انتظامیہ کے صوبے بھر میں فلور ملز پر چھاپے. پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے پنجاب کی تمام فلور ملز بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے مرکزی چیئرمین عاصم رضا کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک نے 72 گھنٹے پسائی کے لیے گندم مل میں رکھنے کی اجازت دی تھی. ملز کے پاس 48 گھنٹے کی گندم بھی موجود نہیں ہے. انتظامیہ گندم خریداری میں بدترین ناکامی کے بعد اب ملز میں موجود گندم جبری طور پر اٹھا رہی ہے، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث ملیں بند کر رہے ہیں. چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون عبدالرؤف مختار نے کہا کہ محکمہ خوراک کی ناقص پالیسیوں کے باعث آج فلور ملز بند کر رہے ہیں. غلہ منڈیوں میں گندم کی قیمت 1600 سے 1800 روپے فی من ہے، جبکہ حکومت فلور ملز کو مہنگے داموں گندم خرید کر سستے داموں آٹا فروخت کرنے کا کہہ رہی ہے، جو قابل قبول نہیں ہے. اگر آٹے کی شارٹیج ہوگی تو اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی. ہمارے پاس ویسے بھی گندم نہیں ہے. آج پنڈی میں 1800 روپے گندم کا ریٹ ہے، رحیم یارخا میں 1600 روپے گندم کا ریٹ ہے، لاہور میں 1600 روپے گندم کا ریٹ ہے، اور یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آٹا 783 روپے کا دیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث ملیں بند کرنے کے حوالے سے پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کے عہدیدار اتوار کو پریس کانفرنس کریں گے. حسن علی، سٹی 42. شہر بھر میں آج بھی مکمل لاک ڈاؤن رہا، مگر سڑکوں پر رش میں کمی نہ آ سکی. پولیس اور ٹریفک وارڈنز کی ڈیوٹیاں بس فرضی ثابت ہونے لگیں. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہر بھر میں لاک ڈاؤن کیا گیا تاکہ شہریوں کو گھروں میں رکھا جا سکے. لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کروانے کے لیے پولیس کی جانب سے شہر بھر میں ناکہ بندی بھی کی گئی، مگر ناکہ بندی فرضی ثابت ہو رہی ہے کیونکہ کسی شہری کو روک کر نہیں پوچھا جا رہا. ادھر ٹریفک پولیس کی انتہائی ناقص قیادت میں ٹریفک وارڈنز کی جانب سے ڈبل سواری کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں بنائی گئی. شہری ٹریفک وارڈنز کے سامنے ہی خلاف ورزی کرتے رہے، مگر مجال ہے کہ کسی وارڈن نے کسی شہری کو روک کر اس کے خلاف ورزی کرنے پر کارروائی کی ہو یا پھر کوئی ہدایت کی ہو. شاہدرہ میں لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا دی گئیں. شاہدرہ مین بازار اور مین روڈ پر دکانیں کھل گئیں. دکاندار سرعام گاہکوں کو شاپنگ کرانے میں مصروف دکھائی دیے. لاک ڈاؤن کے دوسرے روز بھی حکومتی احکامات کی خلاف ورزیاں نظر آئیں. شاہدرہ میں دکانداروں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، جبکہ ماسک اور سماجی فاصلے کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے. شاہدرہ مین روڈ پر ریڑھیوں کا بھی شدید رش ہے. اشرا بازار میں بھی لوگوں نے ریڑھیاں لگا کر اشیاء فروخت کی. لاک ڈاؤن کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد بازاروں میں نظر آئی. شہر میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز، وزیر اعلیٰ پنجاب نے مارکیٹس میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کی ہدایات کر دی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے انتظامیہ کو ہدایات کی گئی ہیں کہ لاہور میں کھلنے والی مارکیٹس میں کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس کی اسپیشل برانچ کو بھی رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی. رپورٹ میں وزیر اعلیٰ کو SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پر تشویش کا اظہار بھی کیا. ضلع انتظامیہ کی دکانیں کھلی رکھنے پر کارروائی. حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پر 361 دکانوں کو سیل کیا گیا. AC ماڈل ٹاؤن ذیشان نصر اللہ رانجھا نے چونگی امر صدو بازار میں دکانیں کھلی رکھنے پر 58 دکانوں کو سیل کر دیا. کارروائی کے دوران 11 دکانداروں کو حراست میں بھی لیا. اسسٹنٹ کمشنر رائیونڈ عدنان رشید نے مین بازار رائیونڈ کا دورہ کیا اور اس موقع پر ASP رائیونڈ اور رینجرز کے اہلکار بھی موجود تھے. رائیونڈ میں تقریباً 300 دکانوں کو بند کروایا گیا. اسسٹنٹ کمشنر شالیمار مہدی معلوف نے GD روڈ پر کارروائی کر کے 3 دکانوں کو سیل کر دیا. کرونا لاک ڈاؤن کے باعث دیگر کاروباروں کی طرح لاہور میں پھولوں کا کاروبار بھی بری طرح سے متاثر ہو گیا. تفصیلات جانتے ہیں فاران جامین کی رپورٹ میں.
طویل لاک ڈاؤن سے جہاں مختلف کاروبار بری طرح متاثر ہوئے، وہیں پھول فروشوں کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا۔ سیاح پھول منڈی کے تاجر کہتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزارات پر زیارات بند ہے، شادی بیاہ سمیت دیگر تقریبات پر بھی پابندی ہے۔ ان کا کاروبار 95% تک سکڑ گیا ہے۔ اب تو کرائے اور ملازمین کا خرچہ بھی مشکل سے پورا ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے بہت اچھا کام تھا، ہم مہینے کا تقریباً 40 سے 50 ہزار کما لیتے تھے، اس ٹائم ہم 1500 بھی نہیں کما لیتے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پولیس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس وجہ سے مزدوروں کی دیہڑی بھی نہیں نکلتی، ہمارا گھر کا چولہا بھی نہیں چلتا ہے۔ اس وقت کاروبار جو ہے نا بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے، کیونکہ 95% تو ویسے ہی کلوز ہے، حال بند ہونے کی وجہ سے اور ہمارے مارکیٹ جو ہیں وہ بند ہونے کی وجہ سے۔ اوورآل اس کے بعد ایک آدھ دربار ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ فلاور لے کے جاتے ہیں، وہ بھی اوورآل بند ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، پھولوں کی خریداری کے لیے سرگردہ گاہک کہتے ہیں شہر کے بیشتر پھول فروشوں نے دکانیں بند کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے سگیا منڈی آنا پڑا۔ یہ بہت ڈسٹرب کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کے حوالے سے۔ میں اتنی دور سے پھول لینے آیا ہوں، گجرے لینے آیا ہوں، تو گورنمنٹ بہت سختی کر رہی ہے، بے روزگار کر رہی ہے جو دکاندار بھائی ہمارے، تو ان کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہر چیز کے اندر کرپشن بھی ہو رہی ہے، بے روزگاری بھی پھیل رہی ہے، صرف کرونا وائرس کے نام پہ ہر چیز بلیک کی جا رہی ہے۔ اگر لاک ڈاؤن اسی طرح رہا اور خوشیوں کے تہوار پر پابندی برقرار رہی تو پھولوں کی صنعت مزید تباہ ہو جائے گی۔ کیمرہ مین عباس بٹ کے ساتھ فاران یامین، سٹی 42۔ ہفتوں لاک ڈاؤن کے بعد نرمی اور اب عید کی تیاریاں، شاپنگ کے لیے آنے والوں کے ساتھ ساتھ جرائم پیشہ افراد نے بھی بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ جرائم پیشہ افراد کی لوٹ مار روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، جانتے ہیں عرفان ملک کی رپورٹ میں۔ ہفتوں بعد کھلنے والے لاک ڈاؤن اور عید شاپنگ کی وجہ سے بازاروں کی رونقیں بحال ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوٹ مار کرنے والے بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ پولیس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق ماہ رمضان میں جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا۔ لاہور پولیس نے لوٹ مار پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دے دی ہے۔ سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کی روک تھام کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ وہ میں جب فگرز کے لحاظ سے دیکھتا ہوں تو کوئی خاص اتنا رائز نہیں، انفیکٹ کمی ہے۔ جب آپ جو میں نے فگرز پچھلے ہفتے شیئر بھی کیے تھے، ایکچولی جو نمبر ہے وہ پہلے سے کافی کم ہے، زیادہ ہونے کی بجائے۔ لاہور پولیس کی جانب سے لاک ڈاؤن کے ناکوں سے نفری کو ہٹا کر بازاروں اور پیٹرولنگ پہ تعینات کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جرائم کی شرح میں کوئی کمی نہیں لائی جا سکی۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ تھانہ سندر کی حدود مراکہ پیٹرول پمپ پر ڈکیتی کی واردات، موقع پر موجود عملے اور سیکیورٹی گارڈ کی مزاحمت، ایک ملزم دھر لیا گیا۔ ملتان روڈ پر واقع مراکہ پیٹرول پمپ پر 2 ڈاکوؤں نے نقدی لوٹنے کی کوشش کی۔ پیٹرول پمپ مالک کے مطابق موقع پر موجود سیکیورٹی گارڈ اور عملے نے مزاحمت کر کے ایک ملزم کو دھر لیا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ لاہور نے خواتین کو ہراساں کرنے والے ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ ملزم کو لاہور سائبر کرائم کی حوالات میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم کے خلاف ایف آئی اے لاہور میں درخواست موصول ہوئی تھی۔ درخواست گزار شہری نے بتایا کہ اس کی ہمشیرہ کو ارسلان شفیق نامی شخص ہراساں کر رہا ہے، جس پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے تحقیقات شروع کر دی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے افسران کا کہنا ہے کہ ملزم خواتین کو فیس بک آئی ڈی ہیک کر کے بلیک میل کرتا تھا۔ ملزمان کو مدینہ ٹاؤن فیصل آباد سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا گیا۔ نیب کی لیگی ایم این اے چودھری برجیز طاہر اور خاندان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کی انکوائری، ڈپٹی کمشنر سے چودھری برجیز طاہر اور اہل خانہ کے نام پر لاہور میں موجود جائیداد کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ نیب نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو برجیز طاہر اور خاندان کے اثاثہ جات کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ خط میں برجیز طاہر کے نام پر رجسٹرڈ جائیداد، پلاٹس، دکانوں کی ملکیت اور لیز کی تفصیلات، برجیز طاہر کی زرعی آمدنی کی تفصیلات ڈی سی ریٹ کے تناسب سے فراہم کرنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ برجیز طاہر کی اہلیہ، بیٹا اور بیٹیوں کے نام پر ممکنہ جائیداد کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ برجیز طاہر کے علاوہ کانٹریکٹر سلیم گورایا اور خاندان کے تمام افراد کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔ آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن کے باوجود پولیس کا رویہ نہیں بدل سکا۔ آئی جی پنجاب شکایت سیل میں پولیس کے خلاف شکایات کے انبار لگ گئے۔ رواں سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران 36,000 شکایات موصول ہوئیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 15% زیادہ ہیں۔
لاک ڈاؤن کے دوران جب معمولات زندگی رک گئے لیکن پولیس نے اپنی روش ترک نہ کی۔ عوام کی جانب سے پولیس کے رویے اور کارکردگی پر عدم اطمینان اس بات سے عیاں ہے کہ شہریوں نے آئی جی آفس میں پولیس کے خلاف قائم کردہ کمپلینٹ سیل میں شکایات کے انبار لگا دیے۔ رواں سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران 36,100 شکایات پولیس کے خلاف موصول ہوئیں، جبکہ گزشتہ سال ان کی تعداد پہلے 4 ماہ میں 31,500 تھی۔ شکایات میں پولیس کی جانب سے فرائض میں غفلت، اختیارات کا ناجائز استعمال، رشوت اور شہریوں کی درخواستوں کا بر وقت ازالہ نہ کرنا شامل ہیں۔ ہمیشہ کی طرح لاہور پولیس کے خلاف شکایات سب سے زیادہ موصول ہوئیں، جن کی تعداد 7,600 ہے۔ آئی جی کمپلینٹ سیل کی جانب سے اب تک شہریوں کی شکایات پر 5200 مقدمات صوبہ بھر کے مختلف تھانوں میں درج کرائے جا چکے ہیں۔ شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے متعلقہ ایس ڈی پی او کی کانفرنس کال کرانے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بھر وقت عمل درآمد نہ کرانے کی وجہ سے اب تک 4 ایس ڈی پی اوز کو معطل کیا جا چکا ہے۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر نے گزشتہ روز بھی متعلقہ افسران کو شہریوں کی شکایات بر وقت حل کرنے کا حکم دیا ہے۔ علی ساہی، سٹی 42۔ پشاور بی آر ٹی پروجیکٹ کے ٹھیکیدار کی لاہور میں بھی انٹری۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس کی تعمیر کا ٹھیکہ بی آر ٹی پشاور پر کام کرنے والی مقبول ایسوسی ایٹس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیا فردوس مارکیٹ انڈر پاس مقررہ مدت میں مکمل ہوگا؟ جاننے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ سالوں میں بی آر ٹی پشاور مکمل نہ کر سکنے والی کنسٹرکشن کمپنی کی لاہور میں انٹری۔ لاہور کی فردوس مارکیٹ انڈر پاس کے منصوبے کا ٹھیکہ بی آر ٹی منصوبے پر کام کرنے والی کمپنی کو دے دیا گیا۔ ایل ڈی اے نے کم بڈ کا جواز پیش کرتے ہوئے ٹھیکہ مقبول ایسوسی ایٹس کو دے دیا۔ ذرائع کے مطابق فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کی بنیادی لاگت 1,09 کروڑ رکھی گئی۔ این ایل سی نے 1,02,49,140 اور حبیب کنسٹرکشن سروسز 99,69,70,984 کی بڈ دی۔ مقبول ایسوسی ایٹ نے سب سے کم 97,31,267 کی بڈ دی۔ مقبول ایسوسی ایٹ اس سے پہلے لاہور میٹرو بس منصوبے میں بھی کام کر چکی ہے، جبکہ یہ کمپنی پشاور میں بی آر ٹی پروجیکٹ پر بھی کام کرنے والی 2 کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ تاہم بی آر ٹی منصوبے کی تکمیل میں غیر معمولی تاخیر کی وجہ سے منصوبہ تنقید کی زد میں ہے۔ ذرائع کے مطابق فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کے لیے مقبول ایسوسی ایٹس کو ایل ڈی اے نے آخری وقت میں پری کوالیفائی کیا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقبول ایسوسی ایٹس کو سیاسی دباؤ پر پری کوالیفائی کیا گیا۔ ادھر مکہ کالونی مین بازار کی سڑک خستہ حالی کا شکار ہے، اہل علاقہ کو پریشانی کا سامنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمر اسلم کی رپورٹ میں۔ این 130 وفاقی وزیر شفقت محمود اور صوبائی وزیر ڈاکٹر مراد راس کے حلقہ انتخاب میں آنے والا مکہ کالونی مین بازار کی سڑک طویل عرصے سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ وزراء کے حلقے میں رہنے والی عوام اپنی مشکلات کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے اس کا بالکل یہ چوک ہے مین، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ سامنے برگر شوارمے وغیرہ کے اڈے لگتے ہیں اور یہ سامنے بازار ہے۔ جب یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، رکشہ آدھا ایک بائک کو جو گزر رہی ہے وہ آدھی ڈوب جاتی ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ سڑک نہ بننے سے ان کے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ بارشوں کے دنوں میں تو یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ جڑے فنڈ لے لیندے نے، فنڈ نو استعمال نہیں صحیح کیتا جاندا۔ فنڈ کئی باری فنڈ انہاں دے کلیکٹ ہوئے نے، مگر اے ویکھ لو تسی روڈ دی حالت کی ہے۔ ایتھے بارش دی وچ پانی جڑا نا بہت زیادہ کھلو جاندا ہے۔ مکہ کالونی مین بازار کے رہائشیوں نے اپیل کی ہے کہ سڑک کی تعمیر کا کام فوری مکمل کرا کے علاقے کا دیرینہ مسئلہ فوری حل کرایا جائے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ لاہور شہر میں سرکار بدل گئی، حکمران تبدیل ہو گئے، لیکن نہ بدلی تو حالت نہ بدلی بیدیاں روڈ کی۔ آپ کو بتائیں کہ ٹوٹی سڑکیں، خراب سیوریج سسٹم اور گرد و غبار میں ہٹے رہنا بیدیاں روڈ کی شناخت بن گیا ہے۔ بیدیاں روڈ رنگ روڈ نواز شریف انٹرچینج سے شروع ہو کر شہر کے دیگر علاقوں کو ملاتی ہے۔ کئی سال گزر گئے، اس سڑک کے حالات نہ بدلے، جگہ جگہ کھڈے، کھلے گٹر اور جا بجا کوڑا انتظامیہ کی غفلت کا راگ الاپ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تبدیلی کے لالی پاپ تو بہت دیے گئے لیکن نتائج صفر رہے۔ کھڈے ہو گئے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ گوٹے گوٹے تک اب کہہ لیں کہ ڈوب گئی ہے، تو ریکویسٹ تو یہی ہے کہ بھائی روڈ بننی چاہیے، لوگوں کا بھی بھلا ہو، کاروبار کا بھی بھلا ہو، لوگ ادھر سے آئیں جائیں، واکنگ کسٹمر آئے ادھر۔ یہ تو بالکل خستہ ہو چکی ہے۔ یہ تو جب نواز شریف کی حکومت تھی نا، اس وقت یہ بڑا پلان تھا یہ بڑی ہو جائے گی، ابھی تو یہ اس طرح ادھر گاڑی آنے کا کوئی موٹر سائیکل آ نہیں سکتی۔ یہ روڈ کی یہ حالت ہے، یہ میں ابھی نکلا ہوں تو کل بھی میری ایک گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹچ ہوئی ہے اور آج بھی اتنا کلوز اور اتنا ٹائٹ ہو گیا یہ کہ یہ میں نے آگے فارم ہاؤس میں بھی جانا ہوتا ہے تو بہت مشکل ہے یہاں۔ بیدیاں روڈ پر کاروبار کرنے والے کروڑ پتی سے لکھ پتی اور اب کک پتی ہونے کے قریب ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں آتے کاروباری افراد پریشان ہو جاتے ہیں، گاہک کیسے آئیں گے۔
जो हालत इस वक्त इस रोड की वजह से हमारे बिज़नेस पे हुई है और आसपास जितने भी लोग इस रोड पे बैठे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, बिलीव मी 100% इस रोड की प्रॉब्लम की वजह से बिज़नेस पे इफ़ेक्ट हुआ है। LDA ने साबिक दौरे हुकूमत में 2 रोया सड़क बनाने का प्लान बनाया। साबिक हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल भी दिया, लेकिन फिर ना हुक्मरान रहे ना बेदिया रोड के मकीनों का पुरसाने हाल रहा। जरूरत इस अमर की है कि बेदिया रोड को नए सिरे से तामीर कराया जाए। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42। मोबाइल कंपनी आईटेल ने MNP पाकिस्तान को अपना डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान भर में MNP आईटेल मोबाइल की डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। MNP कंपनी पाकिस्तान का इंतहाई अहम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में शुमार होता है। आईटेल मोबाइल कंपनी की जानिब से तकरीब का इनेकाद भी किया गया। इस मौके पर MNP के डी कामरान निशात ने कहा कि हम हमेशा अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखते हैं ताकि कस्टमर्स को हर लिहाज से मुतमईन रखा जा सके। उन्होंने कहा कि आईटेल मोबाइल्स की पायदारी और एतमाद पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर होगा। आईटेल मोबाइल के CEO ज़िशान यूसुफ ने कहा है कि हमारा ब्रांड सबसे पायदार है, कीमतों के लिहाज से भी अच्छा है, पाकिस्तान को डिजिटल बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अभी आपको बताएं कि लाहौर के एक शख्स ने एक ऐसा वाइल्ड फार्म बना रखा है जिसमें नायाब नस्ल के जंगली जानवर पल रहे हैं। और इस वाइल्ड फार्म में कितने इकसाम हैं और कैसे कैसे जानवर पाए जाते हैं, बता रही हैं अफीफा नसरुल्लाह। सैयद तनवीर हुसैन शाह लाहौर के रिहायशी हैं जो गुज़िश्ता 50 साल से वाइल्ड लाइफ फार्मिंग कर रहे हैं। इनके पास 40 से ज्यादा इकसाम के जानवर मौजूद हैं। तनवीर शाह ने अपने फार्म में मुख्तलिफ किस्म के हरन पाल रखे हैं। इसके अलावा मुर्गाबियाँ, चकोर और मोर की 14 इकसाम इनके पास मौजूद हैं। मेरे पास कैट फैमिली में टाइगर, लेपर्ड और लायन और एक है हाइना, बड़ा रेयर स्ट्राइप्ड हाइना, और हूफ स्टॉक में है हिरन है, सांबर है, नीलगाय है, काले हिरन है, चिनकारे हैं, हॉक डियर है, आईबेक्स हैं और हुड़ियाल हैं। सैयद तनवीर हुसैन ने अपने फार्म में खतरनाक जानवर भी पाल रखे हैं जिनमें बबर शेर, चीता और दीगर जानवर शामिल हैं। अगर कोई नया आदमी वो इतना सारी चीज़ें तो नहीं रखेगा, वो तो कुछ चुन के रखेगा, उसको हम पूरी गाइडेंस देते हैं। और उसको होता है कि कोई आपको समझ ना आए हमें फ़ोन करें उनकी खुराक के मुतल्लिक, उनके रखने के मुतल्लिक। तो जो लोग ले जाके खुद अपनी मर्जी करते हैं वो नुकसान कर बैठते हैं। सैयद तनवीर हुसैन चाहते हैं कि हुकूमत इन नायाब जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और अफ़ज़ाइश को यकीनी बनाए। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। पंजाब के माली बहरान ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतल्लिक भी पॉलिसी तब्दील करवा दी। पंजाब हुकूमत के नए माली साल में PPP मंसूबे शामिल न करने की तजवीज़ रवां माली साल में 42 अरब रुपए पब्लिक पार्टनरशिप मंसूबों के लिए रखे गए थे। पंजाब हुकूमत की जानिब से रवां माली साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 42 अरब रुपए रखे गए थे। इन मंसूबों को निजी सेक्टर के ताउन से मुकम्मल किया जाना था। ताहम नए माली साल के तरक्याती प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कोई भी मंसूबा शामिल न करने की तजवीज़ दे दी है। पंजाब हुकूमत सिर्फ अपने बजट के तरजीही मंसूबों को तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करेगी। इसके अलावा नए माली साल में बैरूनी फंडिंग वाले वो मंसूबे शामिल करने की तजवीज़ दी गई है जिन मंसूबों पर मुआहदे किए जा चुके हैं, लेकिन मुतल्लिका गैर मुल्की एजेंसी से दोबारा फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। रेलवे TLA मुलाजिमीन के लिए छोटी ईद से कबल बड़ी खुशखबरी है। लाहौर रेलवे डिवीजन में तैनात TLA मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से कम उजरत के मसावी तनख्वाह का ऐलान किया गया है। लाहौर डिवीजन में तैनात 650 TLA मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 4000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद TLA मुलाजिमीन की तनख्वाह 14,000 से बढ़कर 17,900 रुपए तक हो गई है। DS रेलवे लाहौर आमिर निसार ने मुलाजिमीन को ईद से कबल मई की तनख्वाह देने की हिदायत जारी कर दी हैं। आमिर निसार के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जारी लेबर कवानीन के मुताबिक तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। दूसरी जानिब PHA कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, 300 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया है। चेयरमैन PHA ने मुस्तकिली के लेटर्स तकसीम किए हैं। PHA कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से मुस्तकिल किया गया है। तमाम मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट मुद्दत पूरी करने के बाद मुस्तकिली के मुंतज़िर थे। चेयरमैन PHA
सैयद यासिर गिलानी ने मुंतकिली के लेटर्स तकसीम किए हैं। PHA के मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन ने PHA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और DG PHA मुजफ्फर खान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स को मरहलावार मैदान में लाने का फैसला कर लिया है। PCB हुकाम खिलाड़ियों को मैदान में लाने के लिए लाएअमल बनाने में मसरूफ हैं। PCB के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुहेल सलीम खिलाड़ियों के लिए रिटर्न टू ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं। PCB हुकाम का कहना है कि प्लान के मुताबिक आइंदा हफ्ते से खिलाड़ी इनफरादी तौर पर ट्रेनिंग शुरू करेंगे। जून के पहले हफ्ते में खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग का प्लान बनाया जाएगा। प्लान के मुताबिक कौमी खिलाड़ी इज्तिमाई ट्रेनिंग नेशनल क्रिकेट अकेडमी में करेंगे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए महफूज जगह बनाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।